ہم 2022 کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہوئے 2021 کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہنے کو ہیں۔ وقت کا المیہ یہ ہے کہ مستقبل قریب میں ہمارے احساسات اور حالات کو یکسر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ 2021 چند گھنٹوں کا مہمان ہے اور 2022 کا سورج طلوع ہونے کو تیار ہے۔ ہم اپنی آنکھوں میں بہتری کے خواب سجائے اگلے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیا سال ایک بار پھر نئی امیدیں لیے ہماری زندگیوں میں قدم رکھ رہا ہے۔ ہماری میڈیا کی روایت ہے کہ سال کے اختتام پر اس سال کے اہم عالمی اور قومی موضوعات کو اپنے اسپیشل پروگرامز میں سمونے اور اس کی چند جھلکیاں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ سال پر نظر دوڑانے سے ایسے بہت سارے واقعات سامنے آتے ہیں جو ملکی سطح پر اپنا دیر پا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ واقعات نہ صرف ہمیں حقیقی صورتحال کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں بلکہ تاریخ کے ترازو میں اپنی جگہ بنانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یوں تو سال بھر کے تمام واقعات کا قلیل وقت میں احاطہ کرنا اور تمام واقعات کو اسکرین پر لانا یقیناً ایک مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے حال کا حصہ بن جاتے ہیں اور ان کی پرچھائیاں ہمارے قومی و سیاسی منظرنامے پہ اپنا گہرا اثر رکھتی ہیں۔ ہم نے اس توسط سے کچھ عالمی اور قومی واقعات کو اس پروگرام میں آپ کے لیے خاص طور پر ترتیب دیا ہے۔ تو آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ 2021 کے دوران ایسے کون سے واقعات رونما ہوئے جو اقوام عالم اور مملکت پاکستان کی سیاسی، معاشی و سماجی تاریخ پہ اپنے نشان ثبت کر گئے۔ سال 2021 عالمی و قومی سیاسی منظرنامے پہ زبردست تبدیلیوں کا سال رہا۔ 2021 میں بھی کرونا وائرس کی تباہ کاریاں پاکستان سمیت پوری دنیا میں نظر آئیں۔ پاکستان میں جہاں ہر شعبے میں کرونا کی تباہ کاریاں نظر آئیں، وہیں پر تعلیمی شعبہ اس سے زیادہ متاثر ہوا۔ پاکستان کے اسکول کرونا وائرس کی وبا سے شدید متاثر ہوئے، طلباء کو طویل عرصے تک تعلیمی مراکز کی بندش کا سامنا رہا اور ماہرین کو خدشہ ہے کہ اس کے نقصانات آنے والے برسوں میں بھی جاری رہیں گے۔ پاکستان بھر میں سرکاری اور نجی اسکولوں کے تعلیمی معیار میں تفریق اور شرح خواندگی میں نمایاں کمی کے بعد وبائی صورتحال نے کم از کم 40 ملین طالب علموں کو متاثر کیا۔ ڈیجیٹل ڈیوائسز کی عدم موجودگی کے سبب زیادہ تر طالب علموں کے لیے ہوم اسکولنگ یا آن لائن لرننگ ممکن ہی نہ تھی اور اس دوران متوسط طبقے کے گھرانے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ 2021 کا سال دنیا بھر میں تبدیلیوں سے بھرا سال تھا۔ سال کے آغاز میں ہی امریکی انتخابات کے حیران کن نتائج سامنے آئے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے الیکشن چوری کے الزامات لگائے گئے جو امریکی تاریخ میں پہلی بار دیکھنے کو ملا۔ جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہوئے، جبکہ کملا ہیرس حلف اٹھا کر امریکہ کی پہلی خاتون نائب صدر بن گئیں۔ حلف اٹھانے کے بعد خطاب میں جو بائیڈن کا یہ بیان کہ ہمیں اس خانہ جنگی کا خاتمہ کرنا ہوگا جو لال اور نیلے کو آپس میں لڑواتی ہے، موضوع بحث بنا، جس کو پوری دنیا میں زبردست پذیرائی ملی۔ جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد سال 2021 میں افغانستان میں 20 سالہ جنگ کا خاتمہ ہونا اور امریکی اور اتحادی افواج کا انخلا ایک بڑی خبر تھی۔ 15 اگست سے طالبان نے اس کو ٹیک اوور کر لیا اور جس کے بعد سے وہاں پہ ایک ہیومینیٹیرین صورتحال رہی اور جس کے لیے سارے ابھی تک کام ہو رہا ہے، تو اس پہ بھی کافی دیر نظر رہی۔ پاکستان کے لیے یہ بھی بہت اہم اہمیت کا حامل تھا کہ افغانستان میں استحکام آئے، تو اس کے لیے بڑی پاکستان بھی اور خطے کے تمام ممالک جو ہیں وہ بڑی سر جوڑ کر کوشش کر رہے تھے۔ ابھی تک وہ مسئلہ چل رہا ہے، لیکن امید کرنی چاہیے کہ تمام خطے کے ممالک اسی طرح تعاون کر کے اور امریکہ کے ساتھ بھی کہ وہ بھی اس میں افغانستان کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ افغانستان میں امن اور سلامتی کا ایک بار پھر دورہ ہو۔ سن 2001 میں امریکہ کی قیادت میں غیر ملکی افواج کے افغانستان پر حملہ آور ہونے کے بعد ملک پر طالبان کی حکومت کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن اب طالبان کی طاقت میں دوبارہ اضافہ ہوا اور ایک مرتبہ پھر طالبان افغانستان میں برسر اقتدار آ گئے۔ 16 اپریل 2021 کیوبا میں راؤل کاسٹرو کے استعفے سے کاسٹرو خاندان کا دور قیادت ختم ہوا۔ 1959 کے انقلاب سے شروع ہونے والے کاسٹرو خاندان کی باضابطہ قیادت کا دور 2021 میں ختم ہوا۔
13 جون 2021 میں اسرائیل میں بھی بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی، جہاں بنجمن نیتن یاہو کے 12 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ نیتن یاہو کے دور کے خاتمے پر ہزاروں اسرائیلیوں نے ساحلی شہر تل اویو میں جمع ہو کر جشن منایا۔ نیتن یاہو سب سے زیادہ طویل عرصے تک اسرائیل کے وزیر اعظم رہے، جو سالوں تک سیاسی افق پر چھائے رہے۔ 1 جولائی 2021 میں چینی کمیونسٹ پارٹی کے 1921 میں قیام کو ٹھیک 100 سال ہو گئے۔ چینی کمیونسٹ پارٹی دنیا کی دوسری سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ 1949 کی خانہ جنگی کے بعد سے اب تک یہ پارٹی چین میں حکمران چلی آ رہی ہے۔ 8 دسمبر 2021 کو اولف شولٹز جرمنی کے نئے چانسلر منتخب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی خاتون رہنما انجلا مرکل کا 16 سالہ دور اقتدار بھی اختتام پذیر ہوا۔ 13 دسمبر 2021 اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنے والے پہلے اسرائیلی رہنما بن گئے۔ نفتالی بینٹ ایران کے ساتھ بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں ہمیشہ ہی نشیب و فراز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ افغانستان سے انخلا اور وزیر اعظم پاکستان کی دو ٹوک خارجہ پالیسی کی بدولت فی الوقت تعلقات اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے۔ ایک انٹرویو کے دوران جب وزیر اعظم پاکستان سے سوال کیا گیا کہ امریکہ پاکستان میں فوجی اڈے قائم کرنا چاہتا ہے تاکہ افغانستان پر نظر رکھ سکے، کیا پاکستان اس کی اجازت دے گا، عمران خان نے واضح اور دو ٹوک جواب دیا، ایبسولوٹلی ناٹ، یعنی بالکل نہیں، ہم کسی صورت اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ پاکستان کی سرزمین سے افغانستان میں کسی قسم کی سرگرمی ہو۔ وزیر اعظم کے واضح اور دو ٹوک موقف کے بعد سیاسی تجزیہ نگار پاک امریکہ تعلقات کو بہتر نہیں سمجھتے۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ سے اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، لیکن 2021 میں کے شروع میں تو بہت ہی نیچے تھے، کیونکہ امریکہ کے اندر ایک یہ تاثر، جو غلط تاثر تھا، یہ پھیلا ہوا تھا کہ جی طالبان کو پاکستان نے محفوظ ٹھکانے دے رکھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نیٹو اور امریکہ کی افواج کو شکست دے رہے ہیں۔ حالانکہ جب ان کو پتہ چلا، حقیقت کا پتہ چلا کہ بھئی افغان نیشنل آرمی تو سارے زیادہ سے زیادہ گھوسٹ سولجرز تھے، اور جس طریقے سے اشرف غنی کی گورنمنٹ بھی غائب ہو گئی، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایسا نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان صرف ایک پراکسی کے ذریعے پورے نیٹو کی ساری فوج کو شکست فاش دے دے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ اب جب یہ حقیقت آشکار ہوئی تو جو سال کا دوسرا حصہ تھا اس میں آہستہ آہستہ امریکہ کے اندر یہ احساس بڑھ گیا کہ پاکستان نے تو بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے افغانستان میں، اور ابھی بھی کر رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حال ہی میں اچھے بیانات وہاں سے آئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے 110 ممالک کو ورچوئل سمٹ میں مدعو کیا گیا تھا، جن میں کئی بڑے مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ انڈیا اور پاکستان بھی شامل تھے۔ چین، روس اور بنگلہ دیش سمیت چند دیگر ممالک کو اس سمٹ میں نہیں بلایا گیا۔ کچھ ماہرین کے مطابق پاکستان نے چین کے دباؤ میں آ کر ورچوئل سمٹ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا، جو دانشمندانہ نہیں تھا، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ امریکہ کو بھی پاکستان کے اس فیصلے پر تحفظات ہیں۔ 41 برس بعد 19 دسمبر 2021 کو اسلامی تعاون تنظیم OIC کا اجلاس پاکستان کی میزبانی میں ہوا۔ OIC کا 17واں وزراء خارجہ کا خصوصی اجلاس سعودی عرب کی دعوت پر بلایا گیا۔ اسلامی تعاون تنظیم اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی بین الحکومتی تنظیم ہے، جس کے پاکستان میں منعقدہ اجلاس میں اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کے علاوہ امریکہ، چین، روس، یورپی یونین، بین الاقوامی مالیاتی اور امدادی اداروں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ سال 2021 کئی حوالوں سے دنیا کے لیے اچھا سال ثابت نہیں ہوا۔ نامور اور نہایت معتبر شخصیات اس سال ہم سے جدا ہو گئیں۔ نئے سال کے آغاز پر سیاست و سماج، ادب و ثقافت کے میدان کی ان شخصیات کی یاد تازہ کرتے ہیں جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں۔ پاکستان کے کامیڈی کنگ عمر شریف، معروف ڈرامہ نگار حسینہ معین، پاکستان کی پہلی ٹی وی میزبان کنول نصیر، پاکستان کے مشہور لوک گلوکار شوکت علی، معروف ٹی وی کردار انکل سرگم کے خالق فاروق قیصر،
پاکستان کی سینئر اداکاراؤں بشریٰ انصاری اور اسماء عباس کی بہن اداکارہ سنبل شاہد، پاکستانی گلوکار و موسیقار اور معروف آئیکونک برانڈ اوور لوڈ کے بانی فرحاد ہمایوں، اردو اور سندھی زبان کے کئی ڈراموں میں یادگار کردار ادا کرنے والے پاکستان کے سینئر اداکار انور اقبال بلوچ، پاکستان کے علاقے پشاور میں پیدا ہونے والے بالی ووڈ کے لیجنڈری اداکار دلیپ کمار، پاکستانی فلموں کے پہلے رومانوی ہیرو لالی ووڈ کے رانجھا اعجاز درانی، پاکستان میں ڈرامہ اور فلم کے لیجنڈری اداکار سہیل اصغر، پاکستان ماضی کی مقبول ترین اداکارہ سلطانہ ظفر 66 برس کی عمر میں امریکہ میں انتقال کر گئیں، پاکستان شوبز انڈسٹری کی سینئر اداکارہ دردانہ بٹ کرونا کے باعث 83 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ 1970 اور 80 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن کے کئی ڈراموں میں اہم کردار ادا کرنے والے معروف ٹی وی اداکار طلعت اقبال بھی دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر سینیٹر مشاہد اللہ خان، پاکستان کے جوہری پروگرام میں کلیدی کردار ادا کرنے والے معروف ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی دنیائے فانی سے کوچ کر گئے۔ پاکستان کے جوہری پروگرام کے بانی اور محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے H8 قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسی سال کشمیر کی آزادی کے علمبردار حریت رہنما سید علی گیلانی اور مسلم لیگ نون لاہور کے صدر، سینئر سیاستدان اور رکن قومی اسمبلی پرویز ملک بھی ہم سے جدا ہو گئے۔ ملکہ برطانیہ کے شوہر ڈیوک آف ایڈنبرا پرنس فلپ اور ہیلی کاپٹر حادثے میں بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ سمیت 14 افراد بھی اسی سال ہلاک ہو گئے۔ سینئر صحافی اور انگریزی روزنامہ ڈان کے سابق ایڈیٹر محمد ضیاء الدین، معروف پاکستانی صحافی 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے کے میزبان، انگریزی اخبار پاکستان ٹوڈے کے بانی اور ایڈیٹر اور سابق نگران وفاقی وزیر عارف نظامی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے اہم رہنما سینیٹر عثمان خان کاکڑ سمیت کئی اہم شخصیات سن 2021 میں دنیائے فانی سے کوچ کر گئیں۔ سال 2021 پاکستانی سیاست میں ہنگامہ خیز سال ثابت ہوا۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نوک جھوک لگی رہی۔ جلسے، جلوس، احتجاج، پریس کانفرنسز اور حکومت کے خاتمے کے دعوے کیے جاتے رہے۔ حکومتی کیمپ بھی اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے بجائے بیانات در بیانات اور پیشنگوئیاں کرتا رہا۔ تو اگر ہم 2021 کا مجموعی طور پہ ہم جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سیاسی صورتحال میں کوئی بہت بہتری نہیں آئی ہے اور ایک غیر یقینی صورتحال ہی بھی موجود رہی ہے۔ بہت سے سیاستدانوں پر کرپشن کے کیسز بنے اور خارج ہوئے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم پر کرپشن کے کیسز اور ان کی بیماری سیاسی موضوعات میں نمایاں رہے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف، آصف زرداری، مریم نواز سمیت کئی لوگ کرپشن کیسز میں عدالتوں میں پیشیاں بھگتتے نظر آئے، مگر نواز شریف کی بیماری اور ان کی لندن روانگی کا معمہ آج تک حل طلب ہے۔ بعض ذرائع اس کو کسی ڈیل کا نتیجہ بھی قرار دیتے ہیں اور بعض ان سب معاملات کو دھوکے اور فریب سے تشبیہ دیتے ہیں۔ پی ڈی ایم اتحاد، پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے نکل جانے کے بعد ایک طرف چکناچور ہوا تو وہی اجلاس در اجلاس میں حکومت کو صرف بیانات کی حد تک وارننگز دی جاتی رہیں۔ حزب اختلاف کی جماعتوں میں پائے جانے والے اختلافات اور مختلف آراء سامنے آنے کے بعد پی ڈی ایم کے قائم رہنے کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، لیکن پی ڈی ایم کا واحد اجلاس بھی نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا اور اب مارچ 2022 میں لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن وہ ہوگا یا نہیں یہ آئندہ مارچ میں ہی پتہ چلے گا۔ 2021 میں پاکستانی سیاست آڈیو اور ویڈیو لیکس کی زد میں رہی۔ آئے دن کوئی نہ کوئی آڈیو یا ویڈیو سامنے آتی رہی۔ تاہم دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ ویڈیوز اور آڈیوز دونوں اطراف سے سامنے آ رہی ہیں اور ہر کوئی ان کو حسب ضرورت اور حسب منشا اپنے حق میں اور اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔
سیاسی اقدار اور روایات کی کھیتی میں جب منفی رجحانات جنم لیتے ہیں تو اس کے کڑوے ثمرات آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ پہلے جو آڈیو اور ویڈیو آتی رہی ہیں، چاہے وہ ارشد ملک صاحب کی ہوں یا ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے ہوں آڈیو، تو یہ چیزیں آتی رہی ہیں، اس میں ایک سیاسی بحث تو رہی اور سیاسی بحث کنٹینیو رہے گی، لیکن ہمیں نہیں نظر آتا کہ اس کا کوئی اس طرح کے انجام ہوگا جیسے ہم نے ملک قیوم کے کیس میں دیکھا۔ اب دیکھتے ہیں رانا شمیم والے کیس میں کیا ہوتا ہے، لیکن آڈیو ویڈیو کی جو آوازیں، جو آڈیو ویڈیو لیکس جو زیر بحث رہیں پورے سال، وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ 2022 میں اس میں مزید شدت آئے گی۔ سال 2021 میں پاکستان میں عدلیہ کی آزادی و خود مختاری اور کارکردگی زیر بحث موضوعات میں سر فہرست رہا۔ اپوزیشن خاص کر پاکستان مسلم لیگ نواز جہاں عدالتی فیصلوں پہ تنقید کرتی رہی، وہیں عدلیہ کی ساکھ اور کارکردگی پہ بھی سوالات اٹھائے جاتے رہے۔ حال ہی میں چیف جسٹس گلزار احمد کا یہ بیان سامنے آیا کہ عدالتیں آزاد ہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ ہمیں ڈکٹیشن دے سکے، الزامات لگانے والے انتشار نہ پھیلائیں۔ اس بیان کے بعد بھی مختلف قسم کی آراء سامنے آئیں۔ پاکستان کی عدالتوں میں اس وقت 21 لاکھ سے زائد زیر التوا مقدمات ہیں اور ملک کے صرف 3067 فعال ججز ان لاکھوں مقدمات کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں 51,138 مقدمات زیر التوا ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 178 ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا مقدمات 1,93,030 ہیں۔ پنجاب کے ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹس میں 13,45,632 سول اور فیملی مقدمات التوا کا شکار ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں 83,150 مقدمات زیر التوا ہیں۔ سندھ کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں زیر التوا کیسز کی تعداد 1,15,296 ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں 42,180 مقدمات زیر التوا ہیں۔ خیبر پختونخوا کی سیشن اور ضلعی عدالتوں میں چلنے والے کیسز کی تعداد اس وقت 2,40,436 ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں 4,663 مقدمات زیر التوا ہیں۔ بلوچستان کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں 15,729 کیسز فیصلوں کے منتظر ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 16,374 مقدمات زیر التوا ہیں، جبکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں 51,849 کیسز التوا کا شکار ہیں۔ حال ہی میں امریکہ کے ادارے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ نے دنیا کے 128 مختلف ممالک میں عدلیہ کی کارکردگی اور عدالتی نظام سے متعلق اعداد و شمار جمع کیے، جن کا ڈیٹا شائع کیا گیا۔ سال 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق جنوبی ایشیا کے کئی ممالک میں عدلیہ کی کارکردگی کی صورتحال پاکستان کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے۔ رول آف لا انڈیکس کے مطابق نیپال اپنی عدلیہ کی کارکردگی کے لحاظ سے 61ویں، سری لنکا 66ویں اور بھارت 69ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان اس وقت انصاف کی فراہمی کے حوالے سے دنیا کے 128 ممالک کی فہرست میں 120ویں نمبر پر ہے۔ اس رینکنگ میں پاکستان سے نیچے افغانستان ہے، جس کا 122واں نمبر بنتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کے بعد جس طرح نیب نے بلا امتیاز احتساب کا عمل شروع کیا، تو خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اداروں سے لوٹی ہوئی دولت اور جن شخصیات پر کیسز بنائے گئے ان سے ریکوریز ہوں گی، لوٹی ہوئی دولت واپس قومی خزانے میں جمع ہوگی اور کیسز اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایسا ہوتا نظر نہیں آیا۔ جن سیاسی شخصیات کے خلاف کیسز بنائے گئے وہ رفتہ رفتہ رہائی پاتے رہے۔ نیب کا جو سارا فوکس تھا وہ صرف اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے ان کو مقدمات میں الجھانے کا، اور ایک تاثر یہ بھی تھا کہ یہ جتنے بھی نیب کارروائی کر رہی ہے وہ حکومت کی ایما پہ کر رہی ہے۔ نیب کی جو کارروائیاں تھیں زیادہ وہ اکراس دا بورڈ نہیں تھیں، وہ پک اینڈ چوز کا نتیجہ تھیں، اور اس میں زیادہ عنصر یہی جو ہے وہ نظر آتا رہا کہ وہ حکومت کے ایما پر اپنے سیاسی مخالفین جو تھے ان کو وکٹم بنایا گیا نیب کے قوانین میں۔ حال ہی میں نیب نے 4 سالہ کارکردگی رپورٹ جاری کی، جس کے مطابق نیب نے 4 سالوں میں 539 ارب روپے ریکور کیے۔ نیب کو قیام سے لے کر اب تک
5 لاکھ سے زائد کرپشن شکایات موصول ہوئیں، جن میں سے 4,91,000 سے زائد شکایات کو نمٹایا گیا، جبکہ 16,188 شکایات پر تحقیقات ہوئیں اور 15,391 شکایات پر تحقیقات مکمل ہوئیں۔ اسی طرح 1,335 ارب روپے کے ریفرنسز عدالتوں میں دائر کیے گئے، جبکہ نیب کے قیام سے لے کر اب تک کی مجموعی ریکوری 821 ارب بتائی گئی۔ نیب کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار اپنی جگہ، لیکن جن سیاسی شخصیات کے خلاف کیسز بنائے گئے تھے ان سے کیا حاصل ہوا، اس سوال کا جواب باقی ہے، جبکہ سال 2021 میں نیب کی جانبداری پر بھی کئی سوالات اٹھائے جاتے رہے۔ جتنے بھی سیاسی لوگوں کو گرفتار کیا گیا، خاص طور پہ PMLN کے لوگوں کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، لیکن کارکردگی ان کی یہ ہے کہ ان کو اتنا طویل عرصہ جیل میں رکھنے کے باوجود بھی کوئی ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس فائل نہیں کر سکے۔ اگر ریفرنس فائل کیا بھی ہے تو اس میں اتنے سکم ہیں، اتنی اس میں خامیاں ہیں، اور اس میں اتنے زیادہ گواہ ہیں کہ جو اگلے 10-15 سال بھی اس کا ٹرائل مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو کارکردگی تو ان کی یہ ہے، حالانکہ ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ فوکس کرتے واقعی جو کہ میگا کرپشن کے کیسز ہیں، تو اس پہ توجہ دینے کی بجائے زیادہ ان کا فوکس جو ہے وہ حکومت کے مخالفین پر رہا۔ دو 2018 کے عام انتخابات میں 22 لاکھ سے زائد ووٹ لینے والی بڑی مذہبی جماعت تحریک لبیک 2021 میں بھی سیاسی تنازعات کا شکار رہی۔ تحریک لبیک کے سربراہ علامہ سعد رضوی کی 12 اپریل 2021 کو لوگوں کو احتجاج اور پرتشدد مظاہروں پر اکسانے جیسے الزامات کے تحت گرفتاری، پھر بعد ازاں ان کی رہائی 31 اکتوبر کو حکومت پاکستان اور TLP کے درمیان ہونے والے معاہدے کے نتیجے میں عمل میں آئی۔ تاہم اس دوران وزارت داخلہ کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان کو نہ صرف کالعدم قرار دیا گیا بلکہ غیر ملکی فنڈنگ کے الزامات بھی لگائے گئے، لیکن بعد میں اس کے نام سے کالعدم ہٹا بھی دیا گیا۔ لیکن 2021 میں تحریک لبیک کے دھرنوں اور احتجاج سے نہ صرف عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بلکہ متعدد پولیس اہلکاروں کو بھی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ سال 2021 میں پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر نہ ہو سکی۔ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ عوام پر عذاب بن کر نازل ہوا، جبکہ ڈالر ملکی تاریخ میں اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اسٹاک مارکیٹ کو معیشت کا آئینہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جیسے ملک کے معاشی حالات ویسی ہی اسٹاک مارکیٹ۔ سال 2021 کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایمرجنگ مارکیٹ سے نکل کر فرنٹیئر مارکیٹ میں شامل ہوئی۔ ایک سال کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں صرف 6 نئی کمپنیاں لسٹ ہو سکیں۔ جنوری 2021 میں جہاں انڈیکس 43,755 پوائنٹس کی سطح پر تھا، اس طرح ایک سال کے دوران مجموعی طور پر مارکیٹ 1000 پوائنٹس بھی نہ بڑھ سکی۔ حکومتی معاشی کارکردگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حکومتی قرضہ جات میں 20.7 ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا۔ گزشتہ 3 سالوں میں 70 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ بھی ٹوٹا۔ نومبر 2021 میں مہنگائی کی شرح 11.5% تک پہنچ گئی۔ اس کے باوجود حکومت IMF سے ڈیل کی شرائط پوری کرنے کے لیے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں پاکستان کارڈ کا اجراء کیا، جس کے تحت صحت، تعلیم اور بنیادی ضروریات کے لیے عوام کو سہولیات دی جائیں گی، مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا بنیادی سہولیات کی فراہمی مہنگائی کے اثر کو زائل کر سکے گی۔ سینٹ الیکشن 2021 میں سب کو اس وقت بڑا اپسیٹ دیکھنے کو ملا جب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے متفقہ امیدوار یوسف رضا گیلانی نے حکومتی امیدوار اور وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو شکست دے کر اسلام آباد کی نشست جیت لی۔
لیکن حکومت کی جانب سے سینٹ الیکشن میں خرید و فروخت کے الزامات لگائے گئے اور یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے کی ووٹ کی خرید و فروخت کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی۔ یوسف رضا گیلانی کی جیت کے بعد اپوزیشن نے وزیر اعظم عمران خان کو گھر جانے کا مشورہ دیا کہ قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے سینٹ نشست ہارنے کے بعد عمران خان کے پاس لیڈر آف دی ہاؤس رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں بچتا۔ معاشرے کی روایت کے مطابق عمران خان فوری استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ اپوزیشن کی اس تنقید کے جواب میں وزیر اعظم پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا اور ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ اگست 2018 میں جناب عمران خان صاحب نے 176 ووٹ لے کر وزیر اعظم بنے تھے اور 2.5 سال بعد ماشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان نے 178 ووٹ لے رہی ہیں۔ اپوزیشن ابھی خوشیاں ہی منانے میں مصروف تھی کہ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ان کو زبردست دھچکا لگا اور اکثریت کے باوجود پی ڈی ایم کے حمایت یافتہ یوسف رضا گیلانی اور مولانا غفور حیدری کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس بار ہارس ٹریڈنگ کا الزام اپوزیشن نے حکمران جماعت پر عائد کیا۔ سال 2021 پی ٹی آئی کے لیے انتخابی مارکوں میں مخالفین کے ساتھ پنجہ آزمائی کے حوالے سے نیک شگن ثابت نہ ہوا۔ پورے ملک میں ضمنی الیکشنز میں شکست کے بعد خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی نے برتری حاصل کی۔ بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد وزیر اعظم عمران خان کو اپنی پوری تنظیم کو تحلیل کرنے کا سخت فیصلہ لینا پڑا۔ تجزیہ نگاروں کی رائے سے ہٹ کر یہ حقائق بھی زبان زد عام ہیں کہ 8 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہونے کے بعد اب پی ٹی آئی کی اصل پوزیشن خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں سامنے آ چکی ہے۔ 2021 پاکستان میں کھیلوں کے اعتبار سے قابل فخر نہ رہا۔ بین الاقوامی سطح پر ہمارے قومی کھیل ہاکی میں پاکستان کوئی بڑا ٹورنامنٹ جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ بدترین کارکردگی کی بدولت 3 بار کے اولمپک چیمپئن گرین شرٹس مسلسل دوسری بار اولمپکس کے دوران ایکشن میں دکھائی نہ دے سکے اور اولمپکس کوالیفائنگ راؤنڈ سے ہی واپس گھر لوٹ آئے، اور ساتھ ہی ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کو روایتی حریف بھارت سے بھی شکست ہوئی۔ ٹوکیو اولمپکس کے جیولن تھرو ایونٹ میں پاکستان نے 5ویں پوزیشن حاصل کی۔ ارشد ندیم پاکستان کی تاریخ میں اولمپکس فائنل تک پہنچنے والے پہلے ایتھلیٹ ہیں۔ ارشد ندیم اولمپکس میں میڈل تو نہ جیت سکے، لیکن اپنی زبردست کارکردگی سے قوم کے دل ضرور جیت گئے۔ ٹوکیو اولمپکس 2021 میں 67 کلو گرام ویٹ لفٹنگ کیٹیگری میں پاکستانی ایتھلیٹ طلحہ طالب انتہائی کم مارجن سے اولمپک میڈل حاصل کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ نہ مستقل ملازمت، نہ بنیادی سہولتیں اور نہ ہی کوئی باقاعدہ ٹریننگ، دیسی ساز و سامان کے ساتھ ٹریننگ کر کے وہ اولمپکس میں پہنچے اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ 2021 میں عالمی اسکواش میں پاکستان کی کارکردگی بدترین رہی۔ پاکستانی اسکواش ٹیم 20ویں ورلڈ ٹیم اسکواش کے مقابلوں میں بھارت اور جاپان کے خلاف 2 مسلسل ناکامیوں کے بعد سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئی۔ بھارت اور جاپان نے پاکستان کو پہلی بار شکست دینے کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ سال 2021 میں جہاں دیگر کھیلوں میں خاطر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ نہ کیا جا سکا، وہیں پر کرکٹ کے میدان میں کارکردگی قدرے بہتر رہی۔ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا، لیکن نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر پاکستان سے عین وقت پر واپس جانے سے پاکستانی کرکٹ کو دھچکا لگا۔ لیکن چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کا مدلل انداز میں کیس کو دنیا کے سامنے رکھنے کے بعد نیوزی لینڈ سمیت دیگر ٹیموں نے دوبارہ پاکستان کی حامی بھری۔ T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں شکست کے باوجود پاکستان کی کارکردگی شاندار رہی اور پاکستان نے تاریخ میں پہلی بار کرکٹ ورلڈ کپ مقابلوں میں روایتی حریف بھارت کو شکست دی۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر T20 اور ٹیسٹ سیریز میں فتح اور ویسٹ انڈیز کو پاکستان کی سرزمین پر شکست سے دوچار کیا۔ پاکستان کے لیے سال 2021 سماجی معاشرتی لحاظ سے بھی ہنگامہ خیز ثابت ہوا۔ ملکی افق پر کئی ایسے واقعات رونما ہوئے جن کی بازگشت بین الاقوامی میڈیا تک سنائی دی جاتی رہی۔ افسوسناک سانحات بھی پیش آئے جن کو
کئی سالوں تک یاد رکھا جائے گا۔ سال 2021 کا آغاز اسامہ ستی نامی 22 سالہ نوجوان کے اسلام آباد پولیس کے ہاتھوں اندوہناک قتل سے ہوا۔ اسامہ ندیم ستی کا تعلق کوٹلی ستیاں سے تھا اور وہ FSC کا طالب علم تھا۔ اسلام آباد میں ہی رہائش پذیر تھا اور اپنے 3 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ 2021 میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر E11 کے ایک فلیٹ میں لڑکی اور ایک لڑکے کو برہنہ کر کے تشدد بنانے کی ویڈیو بھی سامنے آئی، جس کے مرکزی ملزم عثمان مرزا نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس لڑکے اور لڑکی کی نازیبا ویڈیو بنائی، بلیک میل کیا، رقم وصول کی اور اس واقعے سے پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی۔ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی نور مقدم کو 20 جولائی کے روز قتل کر دیا گیا، جس میں پولیس کی تفتیش کے مطابق نور مقدم کو تیز دھار آلے کی مدد سے گلا کاٹ کر قتل کیا گیا۔ نور مقدم کے قتل میں نور کے دوست ظاہر جعفر کو نامزد کیا گیا تھا، جس نے بعد ازاں اقبال جرم بھی کیا۔ سال کے اختتام پر ملکی افق پر انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ سیالکوٹ میں مشتعل ہجوم نے شری لنکن شہری کو توہین رسالت کا الزام لگا کر قتل کر دیا اور لاش کو آگ لگا دی۔ اس واقعے سے جہاں عالمی سطح پر پاکستان کا تشخص مجروح ہوا، وہیں ملکی سطح پر بھی قانون کی بے بسی اور عوام میں پنپتی جہالت اور تشدد پسندی سامنے آئی۔ شری لنکن مینیجر کو بچانے کی کوشش کرنے والے فیکٹری کے پروڈکشن مینیجر عدنان ملک کو ان کی جرأت کے اعتراف میں خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا اور قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ سال 2021 میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس نے سب کے دلوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ 7 جون کو صوبہ سندھ کے ضلع گھوٹکی کے قریب 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں، جس میں کم از کم 65 افراد جاں بحق اور 150 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ 2021 میں بھی پاک فوج کے جوان اور آفیسرز مادر وطن کا دفاع انتہائی مؤثر انداز میں کرتے رہے، جس کا اعتراف دشمن بھی کرتا ہے، اور کیوں نہ کرے۔ بھارتی فوجی افسران کلبھوشن اور ابھینندن وہ زندہ مثالیں ہیں جس کو چاہ کر بھی صدیوں تک جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ پاک فوج نے ہر محاذ پر دشمن کے ناپاک عزائم کا نہ صرف ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ دشمن کی چالوں کو بھی ناکام بناتی رہی۔ اب جبکہ 2021 کا سال اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، سال کے اختتام پر یہی دعا کہ کاش ہم سب بحیثیت قوم اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اور آئندہ سال سب کے لیے امن، خوشحالی اور خوشیاں لے کر آئے۔ آمین۔